ہماری آج کی نشست کا عنوان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی ولادت بعثت کے 4 سال بعد ہوئی اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ غمگین اور اداس رہا کرتے تھے، اس وقت متعدد بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں آپ کی صورت دکھلائی گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ بننے والی یہ خاتون ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیام نکاح بھجوایا ان کی بیٹی کے بارے میں۔ حضرت خولہ بنت حکیم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتی ہیں اور اتفاق سے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں ہوتے اور آپ کی والدہ ام رومان گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت خولہ جا کر ام رومان کو بتاتی ہیں کہ اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیام نکاح آپ کی بیٹی کے لیے لے کے آئی ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خولہ ان کو ساری بات بتاتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ تو میری بھتیجی ہے اور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا منہ بھولا بھائی ہوں، کس طرح میری بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ یہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جا کر بتاتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، کیا جواب ہے اس بارے میں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہہ دو کہ آپ میرے منہ بھولے بھائی ہیں، نسبی یعنی سگے بھائی نہیں ہیں۔ اگر سگے بھائی ہوتے تو پھر آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح حرام ہوتا، چونکہ آپ میرے سگے بھائی نہیں ہیں اس لیے آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح جائز ہے۔ عرب کا یہ رواج تھا، منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت خولہ جاتی ہیں، جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات سناتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ رکاوٹ یہ تھی کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی تھیں، بچپن ہی میں زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگ لیا تھا۔ اب رکاوٹ یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے زبان کر چکے تھے۔ عرب میں اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا تھا کہ جو زبان دی جاتی تھی اس کو پورا کیا کرتے تھے، لیکن وہ جو زمانہ تھا وہ نبوت کا زمانہ تھا اور اسلام عروج پہ تھا، کافروں کو مسلمانوں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطعم کے پاس جاتے ہیں جو زبیر کے والد تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مطعم کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ کا کیا خیال ہے نکاح کے بارے میں؟ مطعم چونکہ مسلمان نہیں ہوتے اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطعم کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، بیوی سے پوچھتے ہیں تو ان کی بیوی ان کی اہلیہ یہ ان کو جواب دیتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی عائشہ ہمارے گھر میں آئے اور اس کے آنے کی وجہ سے میرے گھر میں اسلام آ جائے، اس وجہ سے میں عائشہ کو اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطعم سے پوچھتے ہیں بھئی تمہاری کیا رائے ہے، تم تو اپنی رائے بتاؤ۔ تو مطعم یہ کہتے ہیں جو میری بیوی کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھجواتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح فرما لیں۔ 6 سال کی عمر میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوتی۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد تعمیر کروا رہے ہوتے ہیں تو مسجد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھر بھی تعمیر کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر والوں کو مدینہ بلا لیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے گھر والوں کو، اپنی اہلیہ کو مدینہ میں بلا لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، چونکہ نکاح تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو عائشہ کو اپنے گھر میں رکھ لیں تاکہ آپ کی صحبت اس کو نصیب ہو جائے۔ چنانچہ 9 یا 10 سال کی عمر میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد تا حیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتی ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی عنہ کو بعض ازواج مطہرات پہ بہت ساری فوقیت حاصل ہے، بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ خصوصیات جو ان میں ہیں وہ بعض ازواج مطہرات میں نہیں ہیں۔ خود فرماتی ہیں کہ میں وہ ازواج مطہرات میں سے میں وہ زوجہ ہوں جو 9 یا 10 سال کی عمر میں آپ کی صحبت میں آ گئی تھی۔ وہ فرماتی ہیں میں ہی وہ عورت ہوں، نکاح میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری صورت دکھائی گئی تھی اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کی اہلیہ بننے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ یہ تعلق اور رشتہ میرا نہیں قائم ہوا، سب سے پہلے یہ رشتہ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طے ہوا۔ اور فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ازواج مطہرات میں سے ایک ہوں جس کے والد کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں وہ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ہوں جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے والدین تو ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ منافقین کی سازش کے نتیجے میں جب مجھ پہ الزام لگا تو میری برات کے لیے قرآنی آیات نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طیب کہا اور طیبہ کے نام سے مجھے پکارا۔ اور فرماتی ہیں کہ میں ہی وہ خوش نصیب عورت ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کا آخری ہفتہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں آ کر آرام کرنے لگ گئے تھے، اور جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا اس دن میری ہی باری کا دن تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جسد اطہر سے مفارقت اختیار کرنے لگی، اس وقت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی یا پھر موت کا فرشتہ تھا۔ بہت زیادہ مسائل کو جاننے والی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابہ میں سے ان کا نام ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جب لوگ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، ان صحابہ میں ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری اتنے بڑے صحابی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی علم کا مسئلہ ہوتا ہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے اور ہمیں وہ ضرور اس مسئلے کا حل دے دیتی۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو علمیت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امہات المؤمنین کی عقیدت و محبت کو ہمیں دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو ان کی سیرت کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔